اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ آج حضرت اویس قرنی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، دیکھو حضرت اویس قرنی کون ہے۔ ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، چرچا نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، اور آپ کے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھو۔ شان حضرت اویس قرنی کی، آرے بھائی جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا اویس قرنی کو، عرض کریں گے مولا مجھے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے جنت میں؟ آواز آئے گی اکیلے مت جاؤ اویس، اپنے نبی کی امت کی شفاعت کرو اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ وہ ہے حضرت اویس قرنی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا لباس پھٹ جائے، ہمارے کپڑے پھٹ جائیں، ہم بجاج کی دکان پہ جاتے ہیں، نیا لباس خریدتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کا جب لباس پھٹ جاتا تو کسی کپڑے والے کی دکان پہ نہیں جاتے تھے، بلکہ جہاں کوڑا کرکٹ پڑتا تھا وہاں جاتے تھے، اور وہاں سے کوئی پرانا کپڑا ملتا اسے دھوتے، پاک کرتے اور اس کا پیبند لگا کر کے اپنے لباس میں رکھتے تھے۔ مقام جنت کے دروازے پر روک دیے جائیں گے۔ شان دیکھو اویس قرنی کی کہ ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، اور زندگی جینے کا طریقہ دیکھیں آپ اویس قرنی کا۔ آج ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھانے ڈھابوں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، اپنے گھر پہ تازہ کھانا بنوا کے کھاتے۔ حضرت اویس قرنی کو بھوک لگتی تو آپ تالابوں کی طرف جاتے تھے، جہاں لوگ سبزی بیچنے والے تالاب میں سبزی دھوتے تھے تو کچھ پتے پڑے رہ جاتے تھے، ان پتوں کو کھا کر کے گزارا کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی ان پتوں کو کھا کر کے گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کھجور کی گٹھلی پر نمک لگا کر کے چوس کر کے اس سے پانی پی کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ جب تک ماں زندہ رہی تو آپ قرن میں رہے۔ محبت تھی نبی سے، پیار تھا نبی سے، تڑپتے تھے نبی کی محبت، روتے تھے آقا کی محبت میں۔ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں رہا محروم رہا، بن دیکھے اویس قرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت اویس قرنی، ماں نے جب بے چینی زیادہ دیکھی، ماں نے طلب زیادہ دیکھی تو کہا بیٹا کیا زیادہ یاد آ رہی تجھے اپنے آقا کی؟ تو کہا ہاں امی۔ تو ماں نے کہا بیٹا ایسا کرنا، میرے لیے سامان ضرورت کا رکھ دینا، اور میں تجھے اتنے پہر کی اجازت دیتی ہوں بیٹا، اس سے زیادہ وقت نہ لگے، اور تو جا اور اپنے آقا کا دیدار کر کے آ جانا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت اویس قرنی جب اجازت ملی نا ماں کی طرف سے تو دوڑتے ہوئے جا رہے تھے آقا کی بارگاہ کی طرف، تو دل نے پکار کے کہا اویس کیا ایسے ہی جاؤ گے آقا کی بارگاہ میں اتنی تیز دوڑتے ہوئے؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ ارے اس بارگاہ میں تو فرشتے بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ تب حضرت اویس قرنی ادب کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب پہنچے ہم مدینہ شریف میں، تب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی شریف میں تلاش کیا، آقا مسجد نبوی شریف میں نہیں ملے۔ پھر آپ کسی نے کہا حجرہ عائشہ میں ہوں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کے پاس باہر سے کھڑے ہو کر کے عرض کیا آقا کا دیدار ہو سکتا ہے؟ تو آواز آئی کہ آقا اس وقت حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، کسی ضروری کام سے باہر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ عشق دیکھو، محبت دیکھو۔ ہم تو صرف زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھتے ہیں نا کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ ہمارے نعرے تھے۔ معنی جانتے ہیں اس کا لبیک یا رسول اللہ کا؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہو تو نعرہ لگاؤ کہ میں حاضر ہوں۔ چہرے پہ سنت رسول سجی ہے تو نعرہ لگاؤ کہ ہاں میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو تو نعرہ لگاؤ کہ ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ جو نبی کی محبت میں 2 گھنٹے جلسے میں نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ کیا نبی کے نام پہ گردن کٹائیں گے؟ صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو نبی سے محبت ہے، ہم کو نبی سے پیار ہے۔ میں بتا دوں نبی کے غلام کیسے ہوتے ہیں، نبی کے عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی عالم دین گزرے ہیں،
اللہ اکبر. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا تھوڑی دیر کا مہمان ہے, جوان بیٹا ہے. ڈاکٹر بولا تمہارا بیٹا بچے گا نہیں, اس کو گھر لے جاؤ اور آرام سے پیار سے باتیں کرو اس کے پاس بیٹھ کر کے. مولانا غلام غوث ہزاروی اپنے بیٹے کو گھر لے کر آئے, ان کی بیوی رو رہی تھی اور خود کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے. اولاد کا غم ایک باپ کے دل پہ کیا ہوتا ہے اس سے پوچھو جس کی جوان اولاد دنیا سے چلی گئی ہو. اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو آپ جب دروازے پہ پہنچے تو ایک بوڑھا آدمی آیا ہوا تھا. پوچھا کیا بات؟ کہا کہ میں یہی پڑوس میں آپ کے یہاں رہتا ہوں گاؤں میں, ہمارے یہاں پر ایک قادیانی مبلغ آ گیا ہے, وہ لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہے, لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے, اس سے مناظرہ کرنا ہے آپ کو, چلیے لوگوں کا ایمان چلا جائے گا. ادھر بیٹا تھوڑی سی دیر کا مہمان ہے, ادھر قادیانی مبلغ جو مناظرے کا چیلنج کر رہا تھا اس سے مناظرے کی بات ہو رہی. آج کا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا کہ بھائی ادھر میرا بچہ دنیا سے جانے والا ہے اور تم جو ہو مجھ کو وہاں بلانے کی بات کر رہے ہو, لیکن وہ نبی کے غلام تھے, نبی کے عاشق تھے. اپنی بیوی سے کہا لاؤ میرا وہ تھیلا اٹھاؤ جس میں کتابیں رکھی ہیں اور لاؤ میرا اسد اور میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. بیٹے نے کہا ابا تھوڑی سی دیر میرے پاس بیٹھ جاتے, ابا تھوڑی سی دیر میرے پاس بیٹھ جاتے, میں تھوڑی سی دیر کا مہمان ہوں. کہا تھا بیٹا تیری اور میری ملاقات جنت میں ہو جائے گی, اگر یہاں لوگوں کا ایمان چلا گیا تو میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا. میں نے علم حاصل کیا ہے بیٹا تو میں نے لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے یہ ذمہ داری ہے میرے اوپر, اس لیے بیٹا میں جا رہا ہوں دین کی تبلیغ کی خاطر. جب چلے تو بیوی نے کہا کہ شوہر رک جاتے تھوڑی سی دیر, لیکن نہیں, کہا میری بیوی میری شریک حیات, مجھے بہت بڑے فریضہ انجام دینے کے لیے جانا ہے. جیسے ہی گھر سے باہر نکلے اس وقت جو سواری چلتی تھی اس میں بیٹھے تو کوئی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا, تھوڑی سی دیر رک جاؤ, اس کے نماز جنازہ دفن کے بعد میں چلے جانا. تب کہا تھا نماز فرض کفایہ ہے, کفن دفن فرض کفایہ ہے, وہ چند لوگ بھی کر دیں گے تو ہو جائے گا, لیکن میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ فرض ہے. گئے اور جب 3 دن کے بعد واپس آئے مناظرہ جیت کر کے, تو تاریخ بتاتی ہے کہ بیوی نے رو کے کہا تھا کہ جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا, بیٹا آپ کا راستہ دیکھ رہا تھا. روتے ہوئے قبرستان پہنچے اور جب بیٹے کی قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھ کے آئے اور جب لیٹے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھا کہ بیٹا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہل رہا ہے. پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟